الکریم۔ میرا محترم دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو بھی دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر انسان کو آخرت بنانے کے لیے بھیجا۔ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا بنانا نہیں، آخرت بنانا۔ اور آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ جیے۔ جینا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کو راضی کرنا پہلے کی نیت، اور ہر بڑے فرماتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ شیطان انسان کی نیت پہ ہی ہاتھ صاف کرتا ہے، تو اللہ تو راضی ہو جائے۔ میں اس عمر میں لگنے لگا ہوں، اللہ تو راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں عمل کرتے کرتے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ نیت کہیں اندر سے نیت میں فرق تو نہیں پڑ گیا، پھر عمل کے آخر میں پھر دیکھ لینا چاہیے۔ تو میں میرے محترم دوستوں بزرگوں ان کو قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ماؤں کی گودوں میں کلمہ ایمان عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخرت کی کامیابیوں کو پا لینے میں بنیادی چیز، پہلی چیز کہ انسان کے پاس یہ ایمان والا کلمہ ہو، ایمان والے بول ہو۔ پہلی چیز بول ہے، اگلی چیز ان بولوں کا یقین ہے۔ پہلی چیز بول ہے، بولوں کے اندر ایک طاقت ہے، ہر بول ہی اپنے اندر ایک طاقت لیے ہوئے ہے، اور یہ جو بول ہیں یہ تو سب سے افضل بول ہے۔ یہ وہ بول ہیں جو اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو دیے، لا الہ الا اللہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو یہ بول ملے، وہ کتنی قیمتی بول ہیں یہ، اور کتنے افضل یہ بول ہیں۔ اس لیے یہ آتا ہے نا حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے دن میں یا رات میں، جس مسلمان نے دن میں یا رات میں ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے نامہ مال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ بول۔ اور اگلی چیز میرے محترم دوستوں کو وہ ہے ان بولوں کا یقین، ان بولوں کا یقین، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، لا الہ الا اللہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر ساری مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ میرے دل میں آئے۔ یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے، اس لیے وہ یقین کس کے دل میں آ جائے؟ میرے دل میں۔ یہ میری ضرورت ہے۔ اب جب قبر میں جاؤں گا، جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو وہاں سب سے پہلا سوال ہی یہ ہے یقین کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا لے کے آیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ تیری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ 50 سال، 60 سال، 30 سال، 20 سال، 80 سال، 90 سال تو نے دنیا میں گزارے، تو لے کے کیا آیا؟ ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی تھیں؟ تو میرے محترم دوستوں کو اس کی محنت ہے موت تک کہ میرے اندر یقین بن جائے۔ اب تک شیخ نے غالباً خلال ذکر میں یہ لکھا ہے کہ بندہ زبان سے 500 دفعہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ایک دفعہ ہلکے سے دل کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل متوجہ نہیں ہوتا۔ یعنی دل میں بات کو جانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اب اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ دعوت میں لگیں تو دعوت میں اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنے کی نیت سے لگیں۔ دعوت میری ضرورت ہے، وہ دعوت انفرادی ہے، اجتماعی ہے، جو بھی ہے، یہ جو مجھے موقع ملا دعوت دینے کا، یا جو میں دعوت دے رہا ہوں، یہ جو میں نے دعوت کے لیے وقت نکالا ہے، یہ میری ذاتی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دعوت کے بولنے سے میرے دل کا یقین ٹھیک ہوگا۔
یہ ذریعہ ہے دلوں کے یقین کے ٹھیک ہونے کا۔ تو کہاں سے ضرورتیں پوری ہوئی؟ کون ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ اچھا، اب اس میں دنیا کے جو اسباب ہیں، اس دنیا میں اللہ نے اسباب سے چلائی ہے دنیا، اسباب میں بھی لگنا ہے۔ زمیندار نے زمینداری میں لگنا ہے، تاجر تجارت میں لگے گا، مزدور مزدوری میں لگے گا، کوئی صنعت میں لگے گا، اور کوئی حکومت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں لگے گا، کوئی نوکریاں کرے گا، کوئی آقا ہوگا، کوئی مزدور ہوگا۔ تو یہ سارے ہی کاموں میں تو لگنا ہے، سارے کام تو کرنے ہیں، لیکن دل کے اندر یقین کیا پیدا کرنا ہے کہ جو جس شعبے میں لگا ہوا ہوں، جس سبب میں لگا ہوں، اس سبب سے مال آتا ہے اور اس مال سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یا میری ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ اب یقین کون سا بنانا ہے؟ تو جس شعبے میں بندہ لگا ہوتا ہے نا، جس کام میں محنت میں لگا ہوتا ہے، جو محنت کر رہا ہوتا ہے، تو اس محنت سے ہونے کا یقین دل میں بنتا ہے۔ جس محنت میں لگا ہوتا ہے اس محنت سے ہونے کا یقین بنتا ہے کہ اس محنت کے کرنے کی وجہ سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، زمیندارہ کرنے کی وجہ سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ بڑے بڑے ان پر اجر ہیں، محنت مزدوری پر بڑا اجر ہے، اللہ کا حبیب ہے محنت مزدوری کرنے والا۔ تاجر قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ حشر ہوگا، ایماندار تاجر۔ اسی طرح دوسرے عادل بادشاہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لیکن قبر میں جاؤں گا تو قبر میں پوچھا جائے گا، بتا تیرے دل میں کیا ہے، تیری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو بزرگو، پورا قرآن جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے۔ کہ نہ ملک سے ہوتا ہے، نہ مال سے ہوتا ہے، نہ عہدے سے ہوتا ہے، نہ زمین سے ہوتا ہے، نہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کے بندہ نا اپنے علاوہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے، لیکن جب مسئلہ ذات کا آتا ہے تو اپنی نفی نہیں کرتا۔ تو مولانا غالباً مولانا عمر پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رائے اجتماع میں جو بیانہ کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ تو اب میں نے صحیح یقین کرنا، اب میرے دل کا یقین صحیح ہو جائے، میں نے اس کی محنت کرنی ہے۔ دنیا اللہ نے دی ہے، دنیا کا اوپر دیا آخرت بنانے کے لیے، اور آخرت میں کام آنے والی چیز صحیح یقین ہے۔ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر، اور قبر کے اندر کا پہلا سوال صحیح یقین کا کہ بتا تیری ضرورتیں پوری کرنے والا کون، تیرے مسئلے حل کرنے والا کون۔ بیمار ہوتا تھا تو صحت کون دیتا تھا، بھوک لگتی تھی تو کھانا کون کھلاتا تھا، پیاس لگتی تھی تو پیاس کون بجھاتا تھا۔ اب یہ اپنے دل کا یقین ٹھیک ہے۔ اور اگلی چیز کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے دونوں جہانوں کی کامیابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے کسی اور طریقے پہ چل کے دونوں جہانوں کی ناکامی، اس کا یقین میرے دل میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ پوری دنیا میں جو مذاہب ہے کسی مذہب والے سے میل نہیں کھاتا۔ آپ کا ہر طریقہ دوسروں سے مختلف ہے، جدا ہے۔ ہر عمل میں، کھانا پینا، سونا جاگنا، بیاہ شادی، مرنا جینا، آپ کا ہر طریقہ مختلف ہے۔ اب ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کرنا، آپ نے کیا کیا، کیسے کیا۔ اب وہ میری ضرورت ہے، ایک تو دل میں صحیح یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے،
آپ کے طریقوں کے علاوہ ناکامی ہے۔ اب میں جو عمل کر رہا ہوں، اب اس میں کیا میرا طریقہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، تو آپ جو سنت ہے، سنت کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھی ہے جو کشش کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ سنت کھینچتی ہے، اور سنت کے اندر ایک روب ہے، سنت کے اندر ایک حسن ہے۔ تو جب میں ہر موقع پہ سنت کو اختیار کروں گا تو یوں آتا ہے کہ جو بندہ ہر موقع پہ سنت اختیار کرے، سنت عمل کرے، اللہ سے 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو دیندار لوگوں میں اللہ اس کو عزت والا بنا دیتے ہیں، دوسرا بے دین لوگوں پہ اللہ اس کا روب طاری کر دیتے ہیں، اور تیسرا اللہ اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہر موقع پہ سنت کو اختیار کریں، تو میرے لیے ضروری ہے ہر موقع کی سنت کو سیکھوں۔ مثلا ایک مسجد سے باہر نکلیں تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کون سا قدم بایاں قدم باہر رکھیں۔ اچھا، اب اگر جوتا پہننا ہے تو پھر باہر مسجد سے باہر ہی اپنا جوتا رکھا، تو پہلا قدم بایاں جوتے پہ اور دایاں جوتے میں، ایسے ہی ہے۔ تو اب میں دیکھوں کہ جب میں مسجد سے نکلتا ہوں تو میں جو بایاں قدم نکالتا ہوں وہ اپنے جوتے پہ ہوتا ہے یا دوسرے کے جوتے پہ؟ کس کے جوتے پہ رکھتا ہوں؟ اب میں نے دیکھنا ہے، کہ وہ دوسرے کے جوتے پہ نہیں رکھنا، سنت پہ عمل میں نے کرنا ہے۔ اچھا، پھر جوتا پہننا ہے تو جوتے کو جھاڑ کے پہننا، یہ بھی سننا ہے، جوتا جھاڑ کے پہننا۔ اس طرح ہر موقع کی سنت۔ مسجد میں داخل ہوئے، اس موقع کی سنت، اور پھر اس موقع کی دعا۔ کپڑا پہننا ہے، پہنتے ہی ہے کپڑا، لیکن کپڑا پہننے سے کیا ہے؟ کپڑا سلوانا، پہننے سے پہلے سلوانا۔ اب کیسا سلوانا؟ آپ وسلم کی سنت کے مطابق۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لباس آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب اس کو سیکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا لباس تھا، اس کو سیکھنا، اور پھر اس طرح سلوانا۔ اچھا، اب ہے سنت طریقے پہ پہننا، پہلے پہننا نہیں ہے، پہلے اس کو بنوانا ہے نا، سلوانا ہے۔ تو آپ کے سنت طریقے پہ سلوانا۔ اب یہیں سے معاملہ شروع ہو گیا، ایک نور ملنا شروع ہو گیا کہ میں سنت طریقے پہ لباس سلوا رہا ہوں، اور سنت طریقے پہ لباس سلوانے کا نور ملے گا، یہ نیکی بنے گا، یہ حسن بنے گا، اس میں جنت چھپی ہے۔ سنت طریقے کا لباس بنوانا۔ اب پھر سنت طریقے سے پہننا، اور پھر دعا پڑھ لینا۔ اب سنت طریقہ پہننے کا کیا ہے؟ پہلے دایاں پھر بایاں پہن لیا، اب اس میں دعا کون سی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ۔ جس نے کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ سنت پر کیا ملے؟ اسی طرح کپڑا اتارنا، اور کپڑا پہن اتارنے کی دعا، پہلے بایاں پھر دایاں اور پھر دعا، اور وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کپڑا اتارنے کی دعا۔ اب یہ عمل کیا بن رہا ہے؟ آپ کے طریقے کے مطابق اس پر ایک نور مل رہا ہے،
سنت کیا ہے؟ سنت ایک نور، قیامت کے دن ایک نور ہوگا انسان کے پاس، وہ ایمان کا نور، وہ کلمے کا نور، وہ سنت کا نور. تب میری زندگی سنت کے مطابق چلتی چلی. روز غسل کرتے ہیں، روز نہاتے ہیں، روز منہ ہاتھ دھوتے ہیں، روز کتنے دفعہ وہ آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں. تو آئینہ دیکھتے ہوئے آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ لیں. اللہم انت حسنت حلقی فحسن قلوبی. پیاری پیاری دعا. کیا اپنے مسلمان بھائی کو ہنستا ہوا دیکھو، اپنے مسلمان بھائی کو ہنستا ہوا دیکھو تو دعا پڑھو، دعا کرو اس کے لیے. اضحک اللہ حسن، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے. جس کا اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، دعا دو. نیا کپڑا پہنے دیکھو اپنا بھائی کو، نیا لباس بھائی نے پہنا، کتوں لیا جی؟ بڑا بدیا لیا جی، کتنے کا لیا جی؟ اپنے بھائی کو نیا لباس پہنے دیکھو تو سب سے پہلے دعا، اور وہ کیا؟ تبلی و یخلف اللہ. پہنو پھاڑو، اللہ تمہیں اور. ہر موقع میں یہ صرف کہہ رہا ہوں، ہر موقع پہ کیا کرنا ہے، ہر موقع پہ کیا عمل کیا ہے، ہر موقع پہ سنت عمل کیا ہے. آپ سے سنیں اس موقع پہ کیا کیا، اب اس کو کریں گے تو یہ ہے کلمے والی زندگی. اور یہ کلمے والے یقین کے ساتھ ہوگا، یہ ہوگا کلمے والے یقین کے ساتھ. اس لیے روزانہ کلمے والا یقین ٹھیک ہو جائے، میرے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اس کی محنت کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا. ایک ہے 4 مہینے چلا وقت فارغ کرنا، ایک ہے سال 7 مہینے وقت فارغ کرنا، اور ایک ہے ہر روز اپنے دل کا یقین ٹھیک کرنے کے لیے وقت فارغ کرنا. اور وہ کم از کم کتنا کرنا؟ کم از کم کتنا؟ اب صحیح یقین کے ساتھ پھر نماز. صحیح یقین ہے، اب نماز. اب نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ. نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے اس کے لیے ضرور کھلتا. اور یہ نماز مقصود تک پہنچائے گی حلال حرام کی پہچان کے ساتھ. یہ نماز مقصود تک پہنچائے گی حرام اور حلال کی پہچان کے ساتھ. لباس سنت طریقے کا سلوایا، سنت طریقے پہ پہنا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ لباس کا حلال ہونا. جس کمائی سے لباس بن رہا ہے اس کا حلال ہوگا. نماز کو قبولیت تک پہنچانے والی چیز حرام حلال کو ساتھ لے کے چلنا. وہ کھانے کے اعتبار سے، وہ پہننے کے اعتبار سے، وہ معاملات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بھی حلال حرام. تو ہر اعتبار سے اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے ساتھ علم کا حاصل کرنا، نماز کے ساتھ علم کا حاصل کرنا، اور ہر چیز کا علم حاصل کرنا. اپنی عقل سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، بلکہ اہل علم سے پوچھ کر عمل کرنا. اور اہل علم سے ایک عمل کیسے کرنا، اور ایک ہے اس کے حلال حرام کو پوچھنا. اہل علم سے اس کے حرام حلال کو پوچھنا، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل میں لگ جانا. پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل میں لگ جانا. اور اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اب ذکر کو دھیان سے کرنے کی کوشش کر، ذکر کو دھیان سے کرنے کی کوشش کر. کرتے 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 دھیان بن جاتا ہے.
ایک ہے نماز شروع کی اور نماز ختم کرنے تک میں نماز میں ہی لگا ہوا ہوں، اور ایک ہے نماز، اور یہ اللہ کے دھیان والی نماز، اور ایک ہے نماز شروع کرنے سے لے کر نماز ختم کرنے تک نماز کا سلام بھی پھر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نماز میں ہوں بھی کہ نہیں۔ ایک ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو گیا، پاک ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اسی میں ایک اور چیز، یعنی وہ شرائط نماز میں ہے کپڑے کا کہ صاف ہونا، پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا۔ اور عمومی طور پہ ایک حدیث، اس کا ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ یہ اس کا غلط مفہوم ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے اس حدیث کا، پاکی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نہیں، طہارت نصف ایمان ہے۔ ایک ہے کپڑا صاف اور ایک ہے کپڑا پاک۔ اور دل کی صفائی کس سے ہوگی؟ دل کی صفائی ہوگی اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی ہوگی اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی ہوگی استغفار سے۔ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کان سے بھی، گناہ آنکھ سے بھی، اور گناہ زبان سے بھی، اور گناہ ہاتھ سے بھی، اور گناہ پاؤں سے بھی، اور گناہ دل کے جذبے سے بھی، اور گناہ دماغ کی سوچوں سے بھی، تو اب یہ جو گناہ ہے، گناہ سے انسان کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اس سیاہ دھبے کو دھونے والی چیز کیا ہے؟ استغفار ہے۔ شاید دل کی دھلتی رہے، اس کے لیے استغفار ہے۔ اور درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے، اور درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہدیہ، آپ کی خدمت پہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اور بندہ ادھر درود شریف پڑھتا ہے اور ادھر فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اسی وقت درود شریف لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہو جاتا ہے، اور فرشتہ جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں، فلاں فلاں کے بیٹے، فلاں فلاں کی بیٹی نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچ گیا یا ادھر ہی گیا؟ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اور جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کی 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف۔ اور جو 100 دفعہ روز درود شریف پڑھے، اس کے ماتھے پہ 2 سطریں لکھ دی جاتی ہیں، براۃ من النار و براۃ من النفاق، دوزخ کی آگ سے بھی بری، منافقت سے بھی بری۔ اور جو 1000 دفعہ روز درود شریف پڑھے، مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیں گے، جو 1000 دفعہ روز پڑھے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 دفعہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ وقت 2 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، اور 1000 دفعہ پڑھے تو صرف 20 منٹ۔ 20 منٹ میں اگر روز یہ لگا لے درود شریف کے لیے، اللہ توفیق سے میں لگا لوں، تو انشاءاللہ موت سے پہلے اللہ جو جنت میں گھر دیں گے وہ دکھا دیں گے۔ اور جمعہ کے دن کا درود شریف عصر کی نماز کے بعد کہ ایک دفعہ 80 دفعہ پڑھ لے عصر کے بعد، 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال عبادت کرنے کا ثواب نامہ مال میں لکھا۔ اور جو ایک دفعہ پڑھ لے جز اللہ عنا محمد ما هو اخلقہ، کتنے فرشتے؟ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب، اس کا اجر لکھتے لکھتے مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جز اللہ عنا محمد ما هو۔ اور پھر محترم دوستوں بزرگوں،
میرے دل کے ایک صاف رہنے کی شکل یہ ہے کہ میں دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھوں، عام انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر، عام انسان سارے داخل، بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، اپنی بہنوں کے اندر اللہ توفیق دے، تو مشکل، اپنے عزیز رشتہ داروں کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر، یعنی گویا کہ میں دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھوں، تو جو دوسرے کی خوبی دیکھے گا اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی، اور جو دوسرے کی کمی دیکھے گا اس کے اندر کمیاں پیدا ہوں گی، کہ خود کمیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے کی دیکھی نیکی اچھائی کو دیکھنا، اس کے اندر کون سی اس میں، اور اس میں اگر نظر نہ بھی آئے ایک اچھا رخ نکالنا، ایک اچھا پہلو نکالنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، حواری ان کے ساتھ ہیں، تو ایک مرا ہوا کتا پڑا ہے، منہ اس کا کھلا ہوا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، حواری بھی ساتھ رک گئے، کہا اس میں تمہیں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے یا مرے ہوئے کتے کے اندر؟ کہا جی یہاں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، آپ کی وجہ سے تو کھڑے ہیں، اتنی بدبو ہے۔ تو کہا دیکھو اس کے دانت کیسے چمک رہے ہیں، سفید ہیں کتنی۔ یہاں تک خوبی کو تلاش کرنا، اب اس کی مشق کرنی پڑے گی، دوسرے میں خوبی تلاش کرنا۔ اور دین تو میرے محترم دوستوں بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی پھیلا ہے۔ دین پہ مسکراہٹ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جی یہ بندہ نا جی، یہ بندہ بڑی عبادت گزار ہے، یہ بڑے اونچے درجے کا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کوئی نہیں ہوتی، جتنا سنجیدہ اتنا بڑا بزرگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ تصرف زمین پہ کوئی نہیں، اور آپ کے چہرے پہ کیا ہوتا تھا؟ مسکراہٹ، سلام میں پیر، مسکراہٹ، سلام میں پیر، دوسروں کو شرمندگی سے بچانا، ایک دوسرے میں خوبی دیکھنا، ایک دوسرے کو شرمندگی سے بچانا، یہ ساری باتیں دعوت اس لیے دینی ہے میرے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، دوسروں کو شرمندگی سے بچانا۔ غالباً عمر رضی اللہ کے مجلس میں ایک صحابی کی، کسی صحابی کی ہوا حارج ہو گئی آواز کے ساتھ، تو عمر رضی اللہ نے فرمایا اٹھو وضو کر دو، یعنی وہ جس کا وضو خطا ہو گیا وضو کر لے، مفہوم کرم واقعے کا۔ ایک صحابی اور پاس بیٹھے فرمایا اور کرنے لگے امیر المومنین ہم سارے ہی اٹھ کے وضو نہ کر لیں؟ چلو سارے ہی اٹھ کے کر لیں، تاکہ وہ اکیلا اٹھے گا شرمندگی سے بچے، تو سارے ہی کر لیں۔ دوسروں کو شرمندگی سے بچانا یہ کیا ہے؟ چوتھا نمبر، ایک ہے بات بات پہ شرمندہ کرنا، اور ایک ہے شرمندگی سے بچانا۔ تانا دینا بد اخلاقی ہے، طنز کرنا بد اخلاقی ہے، دوسرے کی کمی اس کے سامنے بیان کرنا اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ دوسرے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق تھے، اور آپ نے شرک دیکھ کے، کفر دیکھ کے، منافقت دیکھ کے، جھوٹا پن دیکھ کے، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے، شرابی دیکھ کے، زانی دیکھ کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی آپ نے کیا کیا؟ سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کافر کا کفر ختم کیا، اور مشرک کا شرک ختم کیا، اور منافق کی منافقت ختم کی، اور جھوٹے کا جھوٹا پن ختم کیا، اور شرابی کی شراب ختم کی، اور جس لت میں تھا، برائی میں تھا، اس کے اندر سے برائیاں ختم کی، سینے سے لگا کے آپ کے اعلیٰ اخلاق، اور وہ اخلاق میرے اندر آ جائے، اور اس میں میں بنتا چلا جاؤں گا، میں بنتا چلا جاؤں،
اور تبلیغ میں لوگ جو قریب آئیں گے تو وہ میری نماز دیکھ کے، میرا ذکر دیکھ کے، میری تلاوت دیکھ کے، میری تہجد دیکھ کے تو لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ تبلیغ میں جو لوگ قریب آئیں گے تو میرے اخلاق دیکھ کے آئیں گے، وہ چاہے میرے گھر والے ہیں یا میرے باہر والے ہیں، وہ چاہے میرے پڑوسی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، میرے اخلاق دیکھ کے آئیں گے، میرے معاملات دیکھ کے آئیں گے۔ اور پھر میں پہلے ایک بات عرض کی، اب جو بھی کرنا ہے یا اللہ تو راضی ہو۔ تبلیغ میں چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم۔ پہلے اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی محنت کرے، اور پھر جو تھوڑا ایمان بڑھے گا تو نماز پہ آئے گا، اور پھر نماز کو صحیح کرنے کی محنت کرے، اس کے لیے علم حاصل کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اور پھر اس کے بعد محنت کرتا رہے تو کہیں اخلاق کی بات آتی ہے، پھر محنت کرتا رہے تو پھر کہیں جا کے اخلاص پہ آتا ہے۔ اور اخلاص والے کیا ہیں؟ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دبا دیے جاتے ہیں۔ فتنے دبنے کی شکل کا ذریعہ کون ہے؟ اخلاص والے۔ اور بھائی پھر یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات ساری انسانیت کے اندر آ جائیں اور ساری انسانیت میں پھیل جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اور اس محنت کا وہ محنت جڑی ہے قربانی کے ساتھ۔ وہ چاہے روز کے 2.5 گھنٹے ہیں وہ بھی قربانی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مقامی گشت بھی قربانی سے، وہ بیرونی گشت بھی قربانی سے، وہ سروزہ بھی قربانی سے، وہ چلہ بھی قربانی سے، وہ 4 مہینے بھی قربانی سے، وہ 7 مہینے بھی قربانی سے، ساری محنت جڑی ہے قربانی سے، قربانی کے بغیر نہیں۔ تو روزانہ جو قربانی ہوتی ہے، روزانہ کی قربانی اوپر جاتی ہے، اور اس قربانی کے بقدر روزانہ ہدایت نیچے نازل ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہدایت نازل ہوتی ہے وہ جس پہ محنت ہو رہی ہے اسے ملے گی، اور جس سے بات کی ہے اسے ملے گی۔ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہیں گے اسے ہدایت دے دیں۔ اور نبوی محنت سبب ہے ساری روئے زمین پہ جتنی برائیاں ہیں، عمومی طور پہ بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور جس میں ہے بھائی یہ نامناسب، یہ نامناسب، یہ تو جتنے نامناسب چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے کا ذریعہ نبوی محنت ہے۔ نبوی محنت ہوگی، ہدایت ملے گی، نامناسب ختم ہو جائے گی۔ نبوی محنت ہوگی، ہدایت ملے گی، نامناسب ختم ہو جائے گا، مناسب پہ بندہ آ جائے گا۔ وہ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں سیکھتے ایک واقعہ کہ وہ بمبے میں کش کر رہے تھے تو دادے سے ملاقات ہوئی، اس سے وقت مانگا۔ اور تبلیغ والے کیا مانگتے ہیں جی؟ وقت، اس کے علاوہ تو نہیں مانگتے۔ تبلیغ والے کچھ اور مانگے نا وقت کے علاوہ تو سمجھو 2 نمبر ہے۔ وقت کے علاوہ اگر کچھ مانگے تو 2 نمبر ہے۔ تو وہ سب وقت مانگا تو اس نے کہا 1 دن دوں گا۔ اب صبح وصول کرنے جانا تھا تو ان لوگوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بازار حسن، تو وہ بھی کام ہوتا ہے، تو ادھر وصول کرنے جانا تھا تو مشورہ ہوا بھی کون جائے گا، تو کہ سارے چپ، اب وہاں پہ کون جائے بھائی؟ تو مولانا کہتے میں نے کہا بھی میں جاتا ہوں وصول کرنے کے لیے۔ دوسروں کے اندر بھی حوصلہ ہو گیا کہ مولانا جا سکتے تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ ہر گئے، اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اس کی ماں آئی بس، اب اسے کہا بھی مجھ سے لینے آئے ہیں، کہا جاؤ آپ اب کام کرو۔ کہاں ہے کہ ساری زندگی ماں تیرے پاس ہی رہا ہے، 1 دن کے لیے لینے آئے ہیں، 1 دن بعد پھر تیرے پاس آ جائے گا۔ کہا ارے بیٹا لے جاؤ، لیکن کسے؟ وہ شراب کی نشے میں دودھ پڑا ہے، کسے لے کے جاؤ؟ کہ اس کے پاس تو لے چلو۔ ہاں چلو آ جاؤ۔ تو اوپر گئے، کوئی ہوش نہیں اس کو، تو پانی کے چھینٹے بھی مارے، اس کے ہوش آئی، آنکھیں کھلی۔ اب تو اس کو اٹھایا، ایک نے اپنے بازو اپنے کندھے پہ رکھا، دوسرے اپنے کندھے پہ رکھا۔ اب دن گزرا اعمال نبوی میں، تبلیغ میں کیا ہے؟ اعمال نبوی، دن گزرا اعمال نبوی میں، اور جب گشت کے لیے گیا، عمومی گشت کے لیے، اسے ساتھ لیا۔ اب وہ جو ساتھ گیا تو جدھر جا رہے ہیں شور مچتا جا رہا ہے، دادا آ گیا، دادا، دادا گیری جسے کہتے ہیں، سمجھتے ہوں گے سارے، ایک شور مچ، اور اس کی وجہ سے مسجد بن گئی۔
اب بیان ہوا، پھر تشکیل ہوئی، پھر آگے عشاء پڑھی، پھر رات ہوئی، سو گئے۔ مولا کہتے ہیں رات کو، پچھلی رات کو میری آنکھ کھلی، اور آنکھ اس طرح کھلی کو رو رہا تھا آواز کے ساتھ، کسی کے رونے نے مجھے جگا دیا، وہ آواز کے ساتھ رو رہا ہے۔ کہ میں اٹھا، اب وہ رونے والے کے قریب ہوا، کیا ہو گیا وہ مسئلہ، آواز کے ساتھ رونا؟ تو کہا جب اس کے قریب پہنچا رونے والے کے پاس، تو وہ جو اس کی آواز سنی تو وہ تو دادا تھا، جس کی پچھلی زندگی کی ساری راتیں شراب کے نشے میں گزری تھی۔ آج ایک دن اللہ کے رستے میں گزرا تو رات کو اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے، اور اس وقت وہ دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا اونچی آواز۔ مانا کہتے ہیں میں اس کے جو دعا کے الفاظ سنے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ اے اللہ، کسی کو نمازوں کا سہارا ہے، کسی کو روزوں کا سہارا ہے، اے میرے اللہ میں تو بے سہارا ہوں، اے اللہ میرا تو ہی سہارا، مجھے معاف کر۔ اور کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کی دعا سن کے، کہ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی معاف کر۔ کبھی صبح ہوئی، ایک دن کے لیے آیا تھا چلا گیا، ہم بھی آگے چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بمبے جانا ہوا، ایک آدمی آیا، مولانا السلام علیکم، میں السلام علیکم، اور مانکا کیا، اس نے گلے لگ گیا، مولانا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا بھی نہیں پہچانا، مولانا میں وہ داتا ہوں جس نے ایک دن آپ کے ساتھ گزارا تھا، میں نے تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے مولانا، سننے مطابق چہرہ، سننے مطابق لباس، سننے مطابق کہ مولانا آئے چائے پلاؤں آپ کو۔ میں کہتا ہے میں ٹھٹک گیا، میں اس کی ساری زندگی کی کمائی کون سی ہے تو چائے پلائے گا؟ تو کہا میں ٹھٹک گیا، تو بندہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا، مولانا آئیں چائے چھوڑے، آئیں دیکھیں میری دکان دیکھیں، چائے دکان دیکھیں۔ تو میں اس کے ساتھ گیا، تو اس نے بچوں کے لیے ٹکیاں ٹافیاں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ کہنا مولانا جب 4 مہینے لگا کے آیا، اللہ نے ایمان کا نور دیا تو میں نے 100 روپیہ قرض لے کے یہ دکان شروع کی ہے، مولانا حلال کمائی سے چائے پلاؤں گا۔ تو نبوی میرے ذریعہ ہے ہدایت کے مل جانے کا، اور ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور سارے انسانوں کا اور ایک انسان کے سب کے مسئلوں کا حل ہدایت ہے، اور ہدایت نبوی محنت کے بغیر نہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگائیں، اور 4 مہینے لگا کے ترتیب پہ کام کریں، پوری دنیا میں جائیں۔ تو کون کون کہتا ہے جی میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا اور پوری دنیا میں جاؤں؟ ماشاءاللہ۔ نبی احمد صاحب کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھے ہوئے،